في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے افسوس کے ساتھ آج کی یہ کلپ بنائی جا رہی ہے کہ ملک پاکستان ایک جمہوری ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام آباد کی فضاؤں سے ایک پرتعفن ایک ایسی خبر آ رہی ہے کہ اور سوشل میڈیا پہ کافی عام بھی ہو چکا ہے کہ وہاں کے ایک یونیورسٹی سے ایک پرچہ لیک ہوتا ہے. وہاں پہ ایک انگلش کا پرچہ ہوتا ہے جہاں پہ سوال اس انداز میں بنایا گیا ہے، اتنا بیہودہ سوال کہ جس کو ہم اپنے زبان پہ بالکل لا بھی نہیں سکتے ہیں. چاہے کہ ہم اس کو ہم لوگوں کے سامنے بتائیں کہ اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے، لیکن یہ کہ ایک تربیت کی نیت سے، ایک اس غرض سے کہ ہم پتہ نہیں کیوں ہم کیسے معاشرے میں ایک حیوانوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کیوں اتنی فکر نہیں ہو رہی ہے، ہم کیوں اتنے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کیسے کیسے اداروں میں جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا وہاں کا ماحول ایسا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، ہماری بچیاں کیسے کیسے اداروں میں پڑھ رہی ہیں. آپ اسلام آباد دیکھیں، پچھلے دنوں میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہوئی، دوسرے بچی کو وہ جو مار رہی ہے اور پوچھا جاتا ہے اور تحقیقات کیے جاتے ہیں واقعے کے، تو پتہ چلتا ہے کہ نشاور ادویات وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر استعمال ہو رہی تھی اور ایک بچی نے دوسرے بچی کو منع کیا ان چیزوں کے استعمال سے، جس پر یہ ہنگامہ کھڑا ہوا. کچھ عرصے پہلے ایک ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ عام ہوئی کہ یونیورسٹی کے بچوں کو دیکھا گیا کہ وہ جو ہے سگریٹ نوشی جو ہے سرعام اپنے تعلیمی اداروں میں کر رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے دیکھا گیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایک سوال بنایا گیا تھا کہ بھی آپ اپنے بہن کی فگر پر جو ایک مضمون لکھیں. یہ کیسے بیہودہ سوالات ہیں اور کس انداز میں ہم اپنے معاشرے کو اور اپنے ہم نوجوان نسل کو ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں. کیا یہی تعلیم ہے ہمارے اسلام کی، جس اسلام کے نام پر یہ ملک پاکستان بنا ہے؟ اب آپ اس کی بیہودگی دیکھیں کہ جہاں پہ انہوں نے سوالیہ پرچہ بنایا ہے کہ بھئی اس واقعے کو آپ کس تناظر سے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اسکول کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، لڑکا اور لڑکی جو ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے فرانس جا رہے ہیں، ساحل سمندر پر وہ بیٹھ کے جو ہے اپنی رات گزار رہے ہیں، چاندنی رات سے ان کے الگ سے مزے لے رہے ہیں اور پوری رات وہ لوگ جو پیار کرتے ہوئے جو گزارتے ہیں. معاف کہ وہ ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں کہ وہ لڑکی جو پہلے سے مانے حمل ادویات استعمال کرتی تھی، وہ پہلے سے عادی تھی، اور لڑکا جو ہے پہلے سے جو کانڈم استعمال کیا کرتا تھا، لڑکی کی بھی عادت تھی. اور پوچھا جا رہا ہے، سائل نے یہ لکھا ہے ممتحن نے کہ بھئی آپ اس واقعے کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ بھیا کیا ان کا چھٹیاں وہاں پر فرانس میں گزارنا، ساری رات جو ہے پیار کرنا اور پیار کے لیے لڑکے نے جن چیزوں کا استعمال کیا، لڑکی جن چیزوں کا استعمال کرے گی، کیا یہ واقعہ آپ اپنے تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں تو دلائل سے اس چیز کو ثابت کریں، اگر آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کو دلائل سے آپ جو ثابت کریں. کتنا بیہودہ یہ سوال ہے، اور ایک ایسی جگہ سے کہ اسلام آباد ہمارے پورے ملک پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہاں پہ ہماری مسلمان بچیوں کے ہاتھوں میں جب ایسا پرچہ دیا جاتا ہے، مجھے تو اس بات پہ بڑا ہی تعجب ہو رہا ہے کہ ایسے پڑھے لکھے جاہل، ایسے جو یونیورسٹیز ہوتے ہیں وہاں پر جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ کہ غریب طبقہ نہیں ہوتا ہے، یہ بہت امیر طبقہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور جو خود اپنے آپ کو جو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے جاہل لوگ کہلاتے ہیں کہ بھئی آپ پیسے بھی دے رہے ہو اور آپ اپنے ایسی جگہ پہ آپ اپنی جو ہے بیٹی کو تعلیم کے لیے بھیج رہے ہو کہ جہاں پہ تم پیسے دے کر کے اپنے بچی کے جو ہے تم حیا کو جو ہے تم داو پہ لگا رہے ہو، اور تم خود پیسے دے کر کے اپنی بچی کو جو بے حیائی کی دلدل میں جو تم پھنسا رہے ہو. ایسے جگہ میں، ایسے معاشرے میں کیسے کیسے واقعات ہیں. آپ دیکھیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کے کیسے واقعات عام ہو رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے لڑکی کو یونیورسٹیز کی ہی اندر حمل ہوتا ہے، اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ جو وہ دم توڑ دیتی ہے، اس کا اپنا ہی جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے جو اس کو لے کے جاتا ہے. عجیب فضا بنتی جا رہی ہے، لوگ پھر بھی نہیں اسکولوں کی طرف اپنا رجحان کر رہے ہیں، وہاں پر اپنے بچیوں کو داخل کرتے ہیں. ایسے تعلیم سے بے تعلیمی ہونا بہتر ہے. اسلام کی تعلیم دو، کم سے کم اپنے اچھے برے کو سمجھ لیں، لیکن ایسے بے حیائی کے اندر تو آپ کی بچیاں نہیں ہونی چاہیے. پہلے تو ہم لڑکوں کے بارے میں یہ سنا کرتے تھے کہ بھئی وہ ان غلط کاموں میں جو مبتلا ہوتے ہیں، وہ جو ہے روڈوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، غلط محفلوں میں مجلسوں میں جا کر کے ان کی رونقیں بنتے ہیں. آج کل تو ہماری بہن بیٹیاں ایسے بے پردگی ہو رہے ہیں اور روڈوں پہ وہ آ رہے ہیں، اور یہی پھر آگے جا کر کے جو ہے بڑے بڑے پوسٹوں پہ بھی آئیں گے. لازمی بات ہے جن ماحول میں انہوں نے پڑھا ہے وہ اسی طرح کا جو ماحول ہمارے ملک پاکستان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے.
آج آپ دیکھیں کہ طلاق کی شرح کتنی بڑھ چکی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے قوانین جو ہے بل پاس ہو رہے ہیں. ٹرانسجینڈر ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے اس کا بل جو پاس کرنے کی جو ناکام کوشش کی گئی. خودکشیوں کے کتنے واقع عام ہو رہے ہیں گھروں کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر جو ہے, اور بچیوں کی جو عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. جو استاد ان کا ہوتا ہے, استاد ان کو جو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے اپنے جو ہے بچیوں کو, جن کو وہ پڑھا رہا ہوتا ہے, جن کو مقدس تعلیم کا زیور دے رہا ہوتا ہے, وہی ان کی جو عزتوں پر حملہ آور کر رہا ہوتا ہے. ایسے تعلیمی اداروں میں نہ جانے کیوں ہم اپنے بچوں کو جو بیچتے ہیں, جہاں پہ ہم خود ان کی جو عزتوں کو ہم جو داؤ پہ لگاتے ہیں. سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. ابھی اسکول کھلنے والے ہیں, آپ اپنے بچی کو جس جگہ پہ آپ داخل کر رہے ہیں, جس تعلیمی ادارے میں آپ داخل کر رہے ہیں, آپ سوچیں کہ وہاں پہ آپ کی بچی کی عزت محفوظ ہے یا نہیں ہے. بس یہ نہیں کہ بھئی لڑکی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی بچی کو گھر میں بیٹھائیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو تعلیم دیں, لیکن تعلیم کے لیے آپ ماحول بھی دیکھیں, آپ وہاں کے لوگ بھی دیکھیں. آپ جس ادارے میں اپنی بچی کو داخل کر رہے ہیں, سب سے پہلے اس کا جو ہیڈ ہے, اس کا جو ہیڈ ماسٹر ہے, اس کا آپ کردار جا کر کے دیکھیں. اس کے بعد اس کے ساتھ پڑھانے والے اگر مرد ہیں تو ان کو آپ کردار جا کر کے دیکھیں, پھر جا کر کے اپنی بچی کو ایسی جگہ پہ داخل کریں. اگر وہاں کو ایجوکیشن ہے تو آپ اپنے بچی کے لیے ایک ایسا ماحول بنائیں کہ وہاں پہ آپ کی بچی کی عزت محفوظ رہے. کوشش کریں. بڑے افسوس کی بات ہے یہ, جب سے یہ پہلے بھی واقعات سنتے گئے, پہلے بھی ایسے ویڈیوز آتی گئیں, لیکن وہ پھر بھی قابل برداشت تھی. لیکن یہ تو بالکل حد ہی پار ہو چکی ہے اس بات کی کہ بھئی بے حیائی کو ہمارے, اب اس کے علاوہ اور کتنے ایسے اندرونی واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے, جو ان کے جو پس پردہ ہو رہے ہیں. اللہ پاک ان واقعات کو سننے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. لہذا کوشش کریں اپنے بچوں کو ایسے غلط ماحول میں مت بھجوائیں. تعلیم دیں ان کو, لیکن تعلیم ایک ایسے خوبصورت ماحول میں دیں جہاں پہ وہ تعلیم کی زیور سے آراستہ ہو, خوبصورت ماحول ہو. اگر وہ ڈاکٹر بن رہی ہے, انجینئر بن رہی ہے, جو بھی بن رہی ہے, لیکن اچھے ماحول میں بنے, بجائے اس کے کہ وہ بے حیائی کے ماحول میں جو بن رہی ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے, اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے.